شریعت کے اندر خودکشی کرنا کتنا عظیم اور کتنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو جو جان عطا فرمائی ہے، اس جان کی قیمت اور اس جان کی حفاظت کرنا ایک انسان کے لیے کتنا ضروری ہے، یہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ اور انسان اپنی زندگی سے بیزار کب ہوتا ہے اور خودکشی کب کرتا ہے؟ جب اس کی زندگی سے چین و سکون ختم ہو جاتا ہے، اس کی زندگی بالکل اجیرن بن جاتی ہے اور وہ اپنے اعمال اور ایمان میں کم درجے کا ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ راستہ یہ اختیار کر لیتا ہے۔ اور زندگیوں میں سکون کن کن ذریعوں سے آتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بھی اس کا بڑا تفصیل سے ذکر آیا ہے کہ ان کے انسان کی زندگیوں میں سکون کن کن چیزوں سے آتا ہے۔ اسی طرح سورہ روم کی ایک آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العزت نے نکاح کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ نکاح ہم نے اس امت میں اس لیے جاری و ساری فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے انسان اپنی زندگی میں سکون حاصل کرے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم نکاح کرو اور اس نکاح کے ذریعے سے سکون حاصل کرو۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نکاح کے ذریعے ہم نے تمہارے درمیان میں مودت اور محبت کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ کی اس نشانیوں میں یعنی نکاح کے اندر غور و فکر کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سورہ روم کی آیت میں ذکر فرمایا، لیکن نکاح کا مقصد یہ ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ انسان اس کے ذریعے سکون حاصل کرے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور مودت و محبت ان کے درمیان پیدا ہو۔ اگر کوئی انسان نکاح کرتا ہے اور نکاح کرنے کے بعد اس کی زندگی میں اگر سکون نہیں آتا ہے یا اس کی ازدواجی زندگی میں مودت و محبت پیدا نہیں ہوتی ہے، تو یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام جھوٹا ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام بالکل سچا ہے۔ اس نے یہ جو نکاح کیا ہے تو اس نکاح میں کچھ کمی رہ گئی ہے یا کسی طریقے کو اس نے فوت کر دیا ہے جس سے اللہ نے اس سے برکت کو اٹھا لیا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نکاح کا مقصد چین و سکون ہے اس کو ختم کر دیا۔ تو گویا کوئی نہ کوئی ایسا عمل ہوتا ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ اس کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور احادیث کے اندر نکاح کی برکت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے کہ جس نکاح کے اندر سب سے کم خرچہ ہوتا ہے۔ یہ برکت والے نکاح کی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی۔ اور یاد رکھیے کہ ہم جس معاشرے میں آج ہے، اس معاشرے میں سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے، آج جس دور سے جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، پہلے تو مناسب جوڑا ملتا نہیں ہے، بڑی تگ و دو کرنا پڑتا ہے، اور جب مل جاتا ہے تو بہت کم رشتے پنپتے ہیں اور بہت رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کچھ رشتے پنپتے بھی ہیں تو ان کے درمیان مودت و محبت کم ہوتی ہے، صرف یہی زندگی گزار دیتے ہیں۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہوتا ہے، خوف نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ جب خطبہ نکاح سنتے ہوں گے
تو خطبہ نکاح کے اندر جو آیت پڑھنا مسنون ہے، اللہ کے نبی نے جس آیت کو پڑھنا مسنون رکھا ہے وہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے یعنی حضرت آدم اور حوا سے تمہاری شریک حیات کو پیدا فرمایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر اسی نکاح سے اللہ نے بہت سے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام کا واسطہ دے کر تم کسی سے اپنی بیٹی کو اس کی بیٹی کو طلب کرتے ہو، صلہ رحمی کا سوال کرتے ہو، رشتہ داری کا سوال کرتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، جب تم کسی سے رشتہ داری کا سوال کرتے ہو تو اس سوال کرتے وقت اور اس سوال کے پورا ہونے کے بعد اللہ سے ڈرو۔ دو بار اللہ نے تقوی کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ سے ڈرنے کا ذکر فرمایا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اللہ تمہارے اوپر نگہبان۔ اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی انسان کے اندر خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور اگر وہ اپنی شریک حیات پر یا اس کی شریک حیات اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے کہ بعض وقت جو ہے ہر وقت جو ہے عورت ہی مظلوم ہوتی ہے، بعض وقت مرد بھی مظلوم ہوتا ہے، تو فرمایا کہ اگر وہ مرد حقوق ادا نہیں کر رہا ہے تو فرمایا کہ دنیا کے کتنے بھی لوگ اس کو بٹھا کے سمجھا دیں، وہ لوگوں کے سامنے ہاں میں ہاں ملا لے گا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد یا تنہائی میں آنے کے بعد جو اس کی عادت ہوگی وہی وہ اپنی عورت پر ظلم کریں گے، چاہے لوگ اور دنیا کا قانون اس کے اوپر کوئی بھی سزا نافذ کر دے وہ وقتی طور پر تو رضامند ہو جائے گا، لیکن اگر دل میں خوف خدا نہیں ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو جیسے ہی اس کو موقع ملے گا، تنہائی میں ملے گا، وہ اپنی عادت سے باز نہیں آئے گا، ظلم و زیادتی وہ برابر کریں گے اور برابر وہ حقوق کو پامال کریں گا۔ تو اللہ رب العزت نے خطبہ نکاح کے اندر جو آیتیں رکھی ہے ان آیتوں کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کی ازدواجی زندگی، اس کی شادی شدہ زندگی بڑی چین و سکون سے گزر سکتی ہے۔ تین آیتیں اللہ نے انتخاب فرمائی اور تین آیتوں کے اندر 4 مرتبہ اللہ نے تقوی کا یعنی اپنے سے ڈرنے کا تذکرہ فرمایا، کیونکہ نکاح کی زندگی اور ایک دوسرے کے حقوق اگر انسان ادا کرتا ہے تو جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی ادا کرتا ہے، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر و خوف نہ ہو وہ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے نکاح کا ذکر فرمایا کہ نکاح کو ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کسی انسان کو نکاح کرنے کے بعد سکون حاصل نہ ہوتا ہے تو فرمایا کہ اس نے یا تو نکاح کو صحیح معنوں میں کیا نہیں ہے یا تو اس نے نکاح کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام تو بالکل برحق ہے اور تا قیامت اللہ نے جو فرما دیا وہ بالکل سچ ہے کہ نکاح کے ذریعے اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اس لیے اگر انسان کو اگر اس کی بیوی نیک شریک حیات ہو اور نیک ہو، زندگی کے اس کے باہر کا کتنا بھی اس کو دکھ ہو، کتنا بھی ٹینشن ہو، جب وہ گھر آتا ہے اور نیک بیوی اس کے گھر پر موجود ہوتی ہے تو وہ تمام ٹینشن کو، تمام جو ہے آفات کو بھول جاتا ہے اور اس کو وہاں آنے کے بعد ایک چین و سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ہوتا ہے، وہ باہر بڑی مست زندگی گزارتا ہے اور گھر میں آیا تو بالکل بے چین ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یا تو اس نے نکاح کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں، اور اس میں اہم وجہ یہی ہے کہ ہم جب اپنی اولاد بڑی ہوتی ہے، چاہے وہ بیٹی یا بیٹا ہو، نہ ماں بیٹی کو سکھاتی ہے کہ اب تو اس عمر کو پہنچ چکی ہے، اب تیرے ساتھ میں کیا کیا پیش آنے والا ہے اور کیا کیا تیرے ساتھ میں ہونے والا ہے، اور نہ ہی جو ہے کوئی والد اپنے بیٹے کو سکھاتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ ہم اس کی ہر اعتبار سے کوشش کرتے ہیں لیکن اس اعتبار سے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک جو جو بات اس کے لیے پیش آئیں گی اللہ رب العزت نے ہر عمل اس کے لیے بتا دیا، چاہے وہ جنازہ ہو، چاہے وہ نکاح کی مجلس ہو، چاہے وہ میت ہو، اللہ رب العزت نے ہر چیز بتا دی کہ آپ کو اس طرح یہ کرنا چاہیے۔ اور شادی کے معاملے میں یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے پوری ذمہ داری
جتنے بھی نکاح کے لیے ہوتی ہے تمام کی تمام اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر رکھی. اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر نکاح کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہے جو عام طور سے وہ اگر مرد کے اندر ہو تو فرمایا کہ وہ نکاح کرے، ورنہ یا اس کے لیے اللہ رب العزت نے نکاح کرنا اس کے لیے درست نہیں رکھا ہے. بعض وقت تو نکاح کرنا مسنون ہوتا ہے، سنت ہوتا ہے کہ نکاح کرنا آپ کے لیے مسنون ہے، سنت ہے. بعض وقت نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض وقت نکاح کرنا درست نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. فرمایا کہ اگر انسان صاحب استطاعت ہو، یعنی وہ اپنی بیوی کے نان و نفقے کو ادا کر سکتا ہو اور اس کے اندر جسمانی صلاحیت بھی موجود ہو، تو فرمایا کہ اس کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے، نکاح کر لے. چاہے اگر وہ نکاح نہ کرے تو اس کے بہکنے کا ڈر نہ ہو تب بھی اس کے لیے نکاح کرنا مسنون ہے. اور اگر کسی کے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں، یعنی وہ تمام چیزیں نکاح کی جسمانی اعتبار سے بھی اور جو ہے ظاہری اعتبار سے بھی، نان و نفقے کے اعتبار سے بھی، مالی اعتبار سے بھی اس کے اندر صلاحیت ہے، اور اگر وہ نکاح نہ کرے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کا اندیشہ ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. کیا وہ نکاح کر لے؟ اور کسی انسان کے پاس اپنی بیوی کا نان و نفقہ یعنی کھانے پینے رہنے کا انتظام نہ ہو اور وہ جسمانی اعتبار سے نکاح کے لائق ہو اور اس کے اندر خواہشات بھی ہو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب وہ نکاح نہ کرے. پہلے یا تو وہ انتظام کرے اپنی شریک حیات کے رہنے کا، اس کے کھانے و پینے کا، اپنے نکاح کا، اور اس کے بعد وہ نکاح کرے، ورنہ اس کو چاہیے کہ روزے رکھے اور اپنی شہوت پر وہ قابو پا لے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، اس کے لیے نکاح کرنا درست نہیں ہے. جو کسی اور کے مال پر آنکھیں لگا کر بیٹھے اور اسی کے بوجھ پر اگر وہ نکاح کر لے اور اس کے اندر نکاح کرنے کی مالی اعتبار سے صلاحیت نہیں ہے، تو فرمایا کہ ایسے انسان کو نکاح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر ابھی اس عورت کے نان و نفقے کو اٹھانے کی اس کے اندر گنجائش نہیں. تو فرمایا کہ ایسے انسان کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جو اپنے عورت کے اخراجات کو نہ اٹھا سکتا. تو 3 فقہاء کرام نے فرمایا کہ نکاح کبھی کسی انسان کی اعتبار سے سنت بھی ہے، ایک انسان کے اعتبار سے واجب بھی ہے، اور ایک انسان کے اعتبار سے درست نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے. اسی لیے اللہ رب العزت نے 4 چیزیں رکھی نکاح کے اندر کہ کچھ میں سے کچھ ضروری ہے، کچھ واجب ہے، کچھ مسنون ہے. وہ چاروں چیزیں اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر رکھی. فرمایا کہ سب سے پہلے نکاح کے لیے اللہ نے مہر کو واجب فرمایا ہے. اور مہر کس کے اوپر رکھا ہے؟ اللہ رب العزت نے مرد کے اوپر واجب فرمایا کہ وہ عورت کو اب مہر دے. اس کے سب سے پہلی چیز اللہ نے مہر رکھی. دوسری چیز اللہ نے فرمایا کہ نان و نفقہ ہے. نان و نفقہ کس کو کہتے ہیں؟ نان و نفقہ کہتے ہیں کہ انسان جس لڑکی سے نکاح کر رہا ہے اس کو لے کر آ رہا ہے تو اس کے رہنے کا انتظام کرے، اس کے کھانے کا انتظام کرے اور اس کے پہننے کا انتظام کرے. یعنی کھانے پینے اور رہنے کا اللہ اس کا انتظام کرے. یہ نان و نفقہ سکنا کہلاتا ہے. فرمایا کہ انسان کے لیے کرنا ضروری ہے کہ مناسب جو وہ کھاتا ہے وہی ایک آدمی کے کھانے کا انتظام اس کے پاس موجود ہو. اگر وہ نہ رہتا ہے، اس کے لیے کوئی چھت نہیں ہے تو اس کا انتظام کریں، اور وہ آنے والی شریک حیات کے کپڑے کا انتظام کرے. یہ نہیں کہ وہ کہے کہ جس گھر سے تو آ رہی ہے وہیں سے ہی پورا لے کر آ. فرمایا کہ اس کی گنجائش اللہ رب العزت نے نہیں رکھی. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو فرمایا کہ جب کھجوریں بٹتی ہے اور مسنون طریقہ ہے، اللہ کے نبی صحابہ کو تلقین کرتے تھے. فرمایا کہ مرد کے لیے مسنون ہے کہ وہ کھجوریں کو بانٹے. اگر نہ بانٹ سکتا تو کوئی بات نہیں، اس کا نکاح ہو جاتا ہے. اور فرمایا جب نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے ولیمہ رکھا ہے. ولیمے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے عورت کے اوپر نہیں بلکہ جو ہے مرد کے اوپر، شوہر کے اوپر رکھی ہے. کیا کہ ولیمہ کرنا مسنون ہے. اللہ نے عقد کے کھانا جو ہے مسنون نہیں رکھا ہے، بلکہ اگر کوئی زبردستی کسی سے عقد کا کھانا لیتا ہے تو اللہ نے اس کھانے کو حرام رکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سور کا گوشت حرام ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان کا مال جو کسی سے دباؤ سے لیا جائے یا زبردستی لیا جائے اور پھر اس کو کھایا جائے وہ بھی حرام ہے. جیسے خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اگر کوئی انسان کسی سے زبردستی کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے یا کسی کے پاس، کسی کے دسترخوان پہ، کسی کے گھر میں گوشت رکھا ہوا ہے جو حلال گوشت ہے، اور اگر وہ غضب کر لیتا ہے، چور لیتا ہے اور اس کو کھاتا ہے تو فرمایا کہ وہ بھی حرام ہے.
چاہے فی نفسی و حلال ہے، لیکن اس کے اور خنزیر کے گوشت میں کھانے میں فرق نہیں ہے ایک انسان کے لیے. جیسے خنزیر کے گوشت کو حرام رکھا ہے تو فرمایا کہ ایسی وہ گوشت بھی حرام. ہمیں سمجھتے کہ صرف خنزیر کا گوشت حرام ہے، فرمایا کہ ہر وہ کھانا یا ہر وہ چیز کسی سے ظلم سے لے، زیادتی سے لے، دباؤ سے لے، فرمایا کہ وہ حرام ہو جاتا ہے. ہم دیکھیں کہ ہم عقد کا کھانا کھاتے ہیں، بہت لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی سے کھلاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ زبردستی بھی کھاتے ہیں. بہت سے لوگ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھ کر بھی کھلاتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہے زبردستی مانگ کر کھلاتے ہیں کہ ہم فلاں لوگ اتنے آئیں گے، ہم کو اتنی لوگوں کو کھلانا پڑے گا. تو فرمایا کہ زبردستی اگر کوئی انسان کھا رہا ہے تو یہ بھی غضب کے اندر ہے، اور یہ بھی جو ہے ظلمن کھانا ہے، اور جو ظلمن کھایا جاتا ہے وہ بھی حرام، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہ نہیں کہ آپ کھانا پاکیزہ ہے وہ کھا رہے تو وہ حلال ہے یا حرام ہے، ایسا نہیں، بلکہ جس چیز کے اندر زیادتی آپ کی طرف سے آ جائے، میری طرف سے آ جائے، ظلم آ جائے، اور تو فرمایا کہ وہ حرام ہو جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ولیمہ رکھا ہے. یہ چار چیزیں جب انسان کے اندر ہوتی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ اب تم نکاح کرو. اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نکاح کو درست رکھا ہے. یہ اللہ رب العزت نے شرطیں رکھی ہے. ایک تو انسان مہر ادا کر سکے، مہر کے بعد اللہ نے نان و نفقہ رکھا ہے، یعنی اس کے رہنے اور پینے اور کھانے کا انتظام کر سکے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے ولیمہ کرے، اس کے لیے مصنوع کر لیں. یہ اللہ رب العزت نے یہ تمام چیزوں کو مصنوع رکھا ہے، اور تمام چیزیں اللہ نے مرد کے اوپر ضروری رکھی. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھو ہر ایک انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے نکاح کرتا ہے، اور اگر جس مقصد کے لیے وہ نکاح کرتا ہے اللہ رب العزت اس مقصد میں اس کو مبتلا کر دیتے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں، طبرانی شریف کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا مقصد نکاح کرنے کا یہ ہے کہ میں عزت کے لیے نکاح کر رہا ہوں، یعنی فلاں خاندان بڑا حسب و نسب والا ہے، میں بھی اس میں نکاح کروں گا تو میری بھی عزت بڑھے گی اور میرا بھی حسب و نسب بڑھے گا، تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ایک نہ ایک وقت ضرور اس کو ذلیل و رسوا کرے. حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر کوئی انسان مال کے واسطے نکاح کرتا ہے کہ فلاں بڑا مالدار گھرانہ ہے، اگر میں اس سے نکاح کر لوں گا تو بڑی جو ہے میری زندگی آسانی سے گزر جائے گی، یا پھر جو ہے فلاں غریب گھرانہ ہے لیکن اس کی بیٹی کو اگر میں کر لوں گا اور فلاں مجھے اتنا مال مل جائے گا تو میری زندگی گزر جائے گی، تو فرمایا کہ اللہ اس کی وجہ سے اس کے اوپر تنگدستی کو مسلط کر دیتے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں تنگدستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے کہ ہم پہلے ایسے تھے اب ایسے ہو چکے ہیں، غور نہیں کرتے کہ ہمارے اعمال میں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہم نے زندگی میں کہاں غلطی کر لی ہے اور کس سزا کی ہم سزا بھگت رہے ہیں، کس غلطی کی ہم سزا بھگت رہے، محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہاں ہم نے غلطی کر لی ہے کہاں نہیں ہوئی ہے، ہم سے غلطی محسوس بھی نہیں ہوتا ہے. اور نکاح کے معاملے میں تو ایسے ہے کہ دیندار بے دین سب برابر ہے، کہ داڑھی ٹوپی والا بھی وہی ہے اور علم رکھنے والا بھی وہی ہے، اور ایک بے دین جس کو علم نہیں وہ بھی وہی ہے، جو جتنا جانتا ہے وہ اتنا جو ہے لفظیات کو اپناتا ہے اور اتنی جو ہے وہ بیجا فضول خرچی کرتا ہے، چاہے وہ دیندار ہو چاہے بے دین ہو. ہر ایک صف میں نکاح کے صف میں کھڑے ہوئے ہیں، بہت کم لوگ ہیں کہ جو صحیح معنوں میں نکاح کرتے، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ دیندار بھی ہے بے دین بھی ہے، اور ان کی دینداری بھی مشہور ہے، اور بہت سے ایسے لوگ بے دین ہے ان کا تو کہنا ہی نہیں ہے، لیکن دیندار لوگ بھی جو ہے اپنی لڑکوں اور اپنی لڑکیوں کی شادی میں بیجا فضول خرچ کرتے ہیں. اسی لیے احادیث کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، کہ کھاؤ واشربوا اور پیو، ولا تسرفوا اور فضول خرچی مت کرو، اللہ نے فرمایا. اور آگے فرمایا کہ انه لا يحب المسرفين، کہ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. یہ اللہ نے فرمایا. اور اللہ نے آگے فرمایا ولا تبذر تبذیرا، اور ابذار مت کرو، تبذیر مت کرو، بے جگہ پیسہ خرچ نہ کرو. اور آگے فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذر لوگ ہوتے ہیں یعنی جہاں پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے وہاں بھی کر دیتے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، تو یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر. اللہ نے قرآن میں فرمایا اسراف کہتے ہیں کہ جیسے اب ایک انسان کو اگر کوئی فنکشن کرنا ہے یا مجھے کوئی کام کرنا ہے، یہ 100 روپے میں کام ہو سکتا ہے، میں وہاں 200 روپے خرچ کروں، اس کا نام ہوتا ہے اسراف.
کہ بھئی یہ 100 روپے میں کام ہو سکتا تھا، میں نے لیکن وہاں 200 روپے خرچ کی، تو اللہ نے فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے یہاں کہہ کر رک گیا، اللہ نے اس سے آگے اسراف کرنے والوں کو کچھ نہیں کہا ہے۔ لیکن جو لوگ تبذیر کرتے ہیں، بیجا خرچ کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں انسان کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہاں بھی وہ خرچ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو مبذر لوگ ہوتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، جہاں پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں بھی خرچ کر رہے ہیں، کانوا اخوان الشیاطین، کہ یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان للانسان کفورا، کہ شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ کا بھٹکا ہوا ہے، تو اسراف کرنے والے سے بڑا گناہگار فضول خرچی کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی انسان کا نکاح، اس کی شادی 1 سے 2 لاکھ میں ہو سکتی تھی، اگر وہ 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے تو فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کا بھائی ہے کہ یہ بیجا فضول خرچی کر رہا ہے۔ اللہ نے یہاں پر اس کے لیے یہ مہر لگا دی ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو فرمایا کہ یہی تبذیر ہے۔ اب کیا ہوتا ہے آگے اللہ نے تبذیر کے معنی کیا ہوتے ہیں، تبذیر سے نقصانات کیا ہوتے ہیں، کہ دیکھیے کہ اس کے غور کیا جائے تو جہاں اللہ نے شراب کی اور جہاں اللہ نے جوے کی ممانعت فرمائی، وہاں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان المبذرین فرمانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایوتی بینکم العداوہ، کہ اس کے ذریعے اللہ یعنی شراب اور جوے کے ذریعے اللہ لوگوں کے درمیان عداوت ڈالتا ہے، بغض ڈالتا ہے، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ جو لوگ اپنے نکاح میں مبذر بنتے ہیں، تبذیر کرتے ہیں، بیجا فضول خرچی کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں میں عداوت بیٹھتی ہے۔ اب ایک انسان بڑا مالدار ہے اور اس کے گھر پر ایک چوکیدار، ایک نوکر ہے، یا اس کے پاس ایک ڈرائیور ہے، وہ غریب ہے، وہ اپنی بیٹی کے نکاح میں یا بیٹے کے نکاح میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اور یہ جو اس کے گھر پہ کام کرنے والا چپراسی ہے یا نوکر ہے یا اس کے گاڑی کا ڈرائیور ہے یا اس کے گھر کی جو رکھوالی کرتا ہے، اس کی بیٹی کی عمر 30 سال ہو رہی ہے، لیکن اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح کرا سکے، اور جب وہ اپنے مالک کی بیٹی کی شادی شان و شوکت سے دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی عداوت بیٹھتی ہے کہ میں اس کے پاس سالوں سے رہ رہا ہوں، لیکن آج تک اس نے میری بیٹی کے بارے میں نہیں پوچھا ہے، اور میرے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں ہے، اور یہ دیکھو کہ لاکھوں روپے کی شادی کر رہا ہے، اگر اس میں سے ایک دانہ بھی اگر مجھ کو دیتا تو میری بیٹی کی بھی آج شادی ہو جائے گی، اس کے دل میں عداوت بیٹھتی۔ اگر آپ محلے میں رئیس ہیں اور آپ اپنی شادی ایسی کر رہے ہیں کہ پورا محلہ رش رش کر رہا ہے، تو گویا پورا محلہ آپ کے دل، آپ کی طرف سے اس محلے میں جو غریب لڑکیاں ہیں ان کے دل سے آپ آہ لے رہے ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اتنی فضول خرچی کرنے کے بجائے اگر سیدھے سے کرتا تو چاہے ہمارا سپورٹ نہ کرتا لیکن آج ہمیں تکلیف نہیں ہوئی۔ تو فرمایا کہ جس طرح شراب اور جوے کی وجہ سے لوگوں کے درمیان میں عداوت بڑھتی ہے، ایسے ہی بیجا فضول خرچی کرنے سے شادیوں کے اندر، خاندانوں میں، محلے میں رہنے والے آپس میں، غریبوں میں اور ہمارے جو ماتحت نوکروں میں اللہ تعالیٰ بغض و عداوت کو ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ہم نکاح کرتے ہیں، شادی کے چند دن خوشی کے گزر جاتے ہیں، عداوت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں شروع ہوتا ہے؟ اللہ نے یہاں نقطہ بتایا ہے کہ جو لوگ جتنی فضول خرچی اپنی نکاح میں کریں گے ان کے یہ اتنے ہی بعد کی زندگی میں اللہ رب العزت عداوتوں کو ڈال دیں گے۔ تو اسی لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے نکاح کرے تو بالکل سادہ کرے، اور اگر وہ کر بھی رہا ہے تو بالکل سامنے والے پر بوجھ نہ ڈالے، یعنی لڑکی والوں پر بوجھ نہ ڈالے۔ یاد رکھیے کہ اگر آج کے دور میں اگر کوئی غریب انسان اس کو 4 یا 5 6 کچھ بھی ہو، 3 بیٹیاں اس کو اگر ہو، اور اگر غریبی سے اگر وہ کوئی اس کو بغیر جہیز کے کرنے والا نہ ہو، اور اگر 10 لاکھ روپے اگر اس کو شادی کو لگ رہے، ایک عام آدمی ہو تو 3 بیٹی کی شادی میں اگر 30 لاکھ روپے خرچہ کرے، وہ اپنی پوری زندگی بھی کما دے تو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہماری شہر کی یہ حالت ہے کہ 20,000 کے قریب ایسی لڑکیاں ہیں جو 25 اور 30 سے آگے پہنچ چکی ہے، اب تک ان کی شادی نہیں ہوئی۔ 20,000 سے زائد ایسی لڑکیاں۔ اب حیدرآباد کا سروے کرے کہ 2019 کے اندر اردو ٹائمز کی خبر آئی ہے کہ 1 لاکھ سے زیادہ 30,000 بچیاں 30 سال کی عمر کو کراس کر گئی، ان کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ کیونکہ جتنا بڑا شہر وہاں اتنی زیادہ مہنگی شادی ہے، وہاں اتنا زیادہ جو ہے لین دین۔ اسی لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے نکاح کو بالکل آسان کرے، اور بعض نوجوان جب اس پر راضی ہوتے ہیں تو ماں باپ راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹے کے ارمان پورے نکالنا ہے۔ اسی لیے میر تقی بہت بڑے شاعر تھے،
اور ایسے شاعر تھے کہ مرزا غالب بھی ان کی شاعری کی داد دیا کرتے تھے، لیکن تھے بڑے غریب مرزا میر تقی، اور جب ان کی بیٹی کے نکاح کا وقت آیا تو غریب ہونے کی وجہ سے نکاح نہ کر سکے، کسی طرح رشتہ ہوا، تمام جہیز کا انتظام کیا، اور انتظام کرنے کے بعد جب پورے جہیز کا انتظام ہو گیا تو جس گھر میں رہتے تھے انہوں نے اس گھر کو بیچ دیا۔ بیچ دینے کے بعد اپنی بیٹی کا نکاح کرایا، بیٹی چلے گئی، اور چلے جانے کے بعد جب بیٹی کو یہ اطلاع ہوئی کہ میرے والد نے اتنا قرضہ لیا، اس کی وجہ سے گھر بیچ دیا، اس کو بڑا افسوس ہوا۔ بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہے، بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں بڑی نرم دل ہوتی ہے۔ اس کے باپ کو کوئی تکلیف ہو تو بیٹا برداشت کر لیتا ہے، بیٹی برداشت نہیں کرتی۔ اللہ نے بیٹیوں کو دل کو بڑا نرم بنایا اور بڑی محبت وہ اپنے باپ سے کرتی ہے، اسی لیے اگر وہ کتنی بھی بیٹی ہو جائے، بوڑھی ہو جائے، وہ اپنے میکے کو نہیں بھولتی ہے کہ برابر وہ لوگ اس کے رہتے ہیں۔ تو میر تقی کی بیٹی کو بڑا افسوس ہوا، اسی صدمے کے اندر وہ بیٹی رہتی رہی، اور صدمے کے اندر اس کی جان چلے گئی، اور جان چلے جانے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی تو لوگوں نے اس کے سسرال والوں نے مہلایا، کفن کے اندر لپٹا اور میر تقی کے پاس لے کر آئے۔ میر تقی شاعر تھے، اور جب اس نے اپنے گھر کے دروازے پر اپنی بیٹی کے جنازے کو دیکھا تو ایک شعر پڑھا کہ اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں۔ میر تقی نے کہا اب آیا یاد اے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھ کو بھول گئے تھے ہم سامان شادی میں۔ سب کچھ دے دیا، اگر کفن بھی دیتا تو آج تو اپنے باپ کے کفن میں آتی، لیکن آج تیرا باپ اتنا مجبور ہے کہ وہ تجھ کو کفن بھی نہیں دے سکتا ہے۔ تو لہذا جو لوگ بھی ایسے ہیں نوجوان کو یہ اپنے دل میں داعیہ کرنا چاہیے کہ اگر میں ضرورت ہوں، میں مرد ہوں، میری یہ مردانگی ہے کہ میں اپنی عورت کی پلیٹ میں نہ کھاؤں بلکہ میں خود خریدوں، میں بھی کھاؤں، اپنی عورت کو کھلاؤں۔ اگر میں مرد ہوں تو میں جو ہے اپنی عورت کے بستر پہ نہ سوں بلکہ میں کماؤں اور اپنے خود کے بستر پہ سوں۔ یہ مرد کی مردانگی کی علامت ہوتی ہے، اور اگر اس مرد کے اندر اتنی مردانگی نہیں ہے تو فرمایا کہ اس کو نکاح کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، اپنی زندگی کو یوں ہی گزار، کیونکہ وہ مرد کہنا کے لائق نہیں ہے جو اس طرح کرے۔ اور یاد رکھو اگر تم کسی کی بچی کو تکلیف دیں گے، اس کے باپ کو تکلیف دو گے، اس کے بعد بڑی تکلیفوں کے بعد اس کو اپنے پاس لے کر آؤں گے تو وہ سب بچی دیکھ رہی ہوں گی کہ میرے سسرال والوں کے چوچلے پورے کرنے کے لیے میرے باپ کو کانٹا ذلیل ہونا پڑا، اور کتنا اس کو جو ہے کیا کیا غم جھیلنا پڑا۔ جب اتنے دکھ کو دے کر آئیں گی تو لکھ کے رکھ لو وہ آپ کے گھر میں کبھی سکون لے کر نہیں آئیں گی۔ وہ کہیں گی یہ وہ انسان ہے جس نے میرے باپ کو اتنی تکلیف میں مبتلا کرا، میں کہاں سے اس کو زندگی میں سکون دے سکتی۔ اسی لیے نکاح کا مقصد جہاں فوت ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، تو فرمایا کہ جو لڑکی کو تم دکھ دے کر لا رہے ہو، اس کے خاندان کو، اس کے ماں باپ کو دکھ دے رہے ہو، تو یہ امید مت رکھنا کہ جس کو میں لے کر آ رہا ہوں اس سے مجھے سکون ملے گا۔ تو فرمایا کہ انسان جتنا ہم نکاح کو آسان فرمائیں گے تو فرمائیں گے اتنی اپنی مسلمان کی لڑکیاں غیروں کے ساتھ میں نہیں جائیں گی، بلکہ غیر کی لڑکیاں ہمارے پاس آئیں گی کہ ہمارے پاس نکاح کے لیے بہت جہیز عمدہ دینا پڑتا ہے، ہم اسلام کو قبول کرتے ہیں، آپ ہم کو نکاح میں رکھ لیں۔ اگر صرف انسان نکاح ہی کو آسان بنا لے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو جو ہے صحیح معنوں میں نکاح کرنے کی اور اپنی اولادوں کی نکاح کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔